أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد للہ۔ 4 ورق پیچھے کھولیں، صفحہ نمبر 101۔ ایک سو ایک کی پہلی سطر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اور جو آج ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں قوامین بالقسط پہلے آیا ہے، شہداء للہ بعد میں، اور آج جو آیت پڑھی اس میں قوامین للہ پہلے آیا ہے، شہداء بالقسط بعد میں آیا۔ دیکھ لیا؟ اس کی تشریح اور تفسیر ہو چکی ہے اس آیت کی۔ ابھی تک جو احکامات بیان کیے گئے تھے وہ 2 طرح کے تھے۔ ایک تو کھانے پینے کے حوالے سے کون سے جانور حلال ہیں اور کس کی صورت میں وہ حلال ہیں، اور حلال جانور کس صورت میں حرام ہو جاتا ہے اس کی تشریح تفصیل آ گئی۔ مثلا جو جانور حلال ہے اگر وہ از خود مر جائے، میتا ہو جائے، حرام ہو جائے گا۔ ذبح نہ کیا جا سکے، زخموں سے مر جائے، ٹکر سے مر جائے تو حرام ہو جائے گا۔ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت تو حرام ہو جائے گا، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں جبکہ وہ ذبح کیے جائیں۔ دوسرے حلال و حرام کا تعلق تھا عبادات کے حوالے سے، کہ بغیر پاکی کے نماز پڑھنا حرام، بغیر پاکی کے قرآن پاک کو چھونا حرام، بغیر پاکی کے طواف کرنا حرام۔ تو پاکی ضروری ہے عبادات کے لیے، تو پاکی کے مسائل بیان کیے گئے تھے، وضو کرنا اور تیمم کرنا۔ پھر آیت آئی تھی جو آج ہم نے آیت پڑھی، اس سے پہلی آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان کو یاد رکھا کرو، ان کو سوچا کرو کہ اللہ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، اس نے کیسی سہولتیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں، ہمارے جسموں کو پاک کیا، ہمارے پیٹ کو پاک صاف رکھنے کا انتظام کیا، ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ، خیالات اور تصورات ایمان اور قرآن کی برکت سے پاک و صاف کیے۔ اسی طرح معاملات میں بھی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ ضروری ہیں، فرض ہیں، کچھ حرام ہیں۔
ان میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی کا جھگڑا دو فریقوں کا کسی معاملے میں ہو جائے اور مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. گواہی دینے والے کو چاہیے وہ برحق گواہی دے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. اگر ایسا کرے گا تو ایسا کرنا حرام ہوگا. تو جیسے خنزیر کھانا حرام، خون پینا حرام ہے نہیں چیزیں. تو جب لفظ حرام ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس طرح جن جن چیزوں کے ساتھ لفظ حرام استعمال ہوگا وہ ساری بھی ایسی گندی اور ناپاک ہوں گی، اور ان سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے مسلمان کو، ایمان والے کو، جیسے خنزیر سے اور مردار جانور سے بچتے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو بن جاؤ تم، ہو جاؤ تم. کیا ترجمہ کونو کا؟ ہو جاؤ. قوامین، قائم. کیا بن جاؤ؟ قائم رہو، قائم بنو. کس پہ؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جم جاؤ. مطلب یہ اللہ کے جو جو احکامات آتے ہیں، حلال حرام کے ہیں، جائز ناجائز کے ہیں، فرض کے ہیں، واجب کے ہیں، ان کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، سستی نہ کرو. شہداء بالقسط، اور دوسرا کام یہ کرو کہ جب کبھی گواہی دینی ہو تو برحق گواہی دو، انصاف کی گواہی دو، جس سے انصاف پیدا ہو، ظلم اور ستم ختم ہو، مظلوم کو اس کا حق مل سکے، ظالم کو سزا مل سکے. اور گواہی دینے میں اس بات کا خیال رکھو، نہ اپنا مفاد تلاش کرو، نہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دو. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. اسی طرح ایسا بھی نہ کرو کہ تم کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے کر اس کو نقصان پہنچانا چاہو. بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹی گواہی انسان دو بنیادوں پر دیتا ہے. یا تو اس لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ اگر میں یہاں جھوٹی گواہی دے دوں گا میرا آدمی بچ جائے گا، اپنے آدمی کی، رشتہ دار کی، ہمسائے کی، دوست کی، یا اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے کسی رشتہ دار یا دوست نے چوری کر لی اور ہمیں پتہ ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. جس کی چوری ہوئی وہ کہتا ہے جی لاؤ جی امام صاحب کو، مولوی صاحب کو پکڑ کے، وہ گواہی دے گا. ہم چلے گئے گواہی دینے. اب ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے سچی گواہی دے دی تو دوست پھنس جائے گا، اس لیے لحاظ میں اس کو بچانا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، یا نہیں اس نے چوری نہیں کی ہے. یہ ہو گیا مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینا. دوسری صورت یہ کہ مجھے تو کوئی مفاد نہیں ہے لیکن ایک آدمی کے اوپر الزام لگ گیا ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے، چوری کا الزام لگ گیا، کسی اور طرح کا الزام لگ گیا. ہم نے سوچا کہ اس نے یہ کام تو کیا نہیں ہے مگر یہ ہے ہمارا دشمن، آج پھنس گیا، چلو میں اس کی گواہی دے کر پھنسا دیتا ہوں اس کو. تو یہاں گواہی اس لیے دی ہے تاکہ کسی کو ہماری اس گواہی کی وجہ سے اچھی خاصی سزا مل جائے، چاہے یہ مجرم ہو یا مجرم نہ ہو. یہی دو بنیادیں ہوتی ہیں، ورنہ آدمی کیوں گواہی چھپائے گا، جھوٹی کیوں دے گا. جو پچھلی آیت تھی نا، یہ صفحہ نمبر 101 میں، وہاں یہی بات بیان کی گئی تھی، اے ایمان والو گواہی برحق دو ولو علی انفسکم، چاہے تم کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، طرفداری کسی کی لحاظداری نہ کرو، سچ بات کو. اور یہاں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو حق بات کی گواہی دیا کرو اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی نہ دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم، کسی علاقے، کسی برادری یا کسی شخص کی دشمنی تم کو مجبور نہ کر دے علی اللہ تعدلوا، ظلم کرنے پر، نا انصافی پر، جھوٹ بولنے پر، غلط گواہی دینے پر کسی کی دشمنی تم کو مجبور نہ کر دے. ایسا نہ ہو تم کبھی کسی کی دشمنی میں بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے پرانے کسی جھگڑے میں بدلہ لینے کے لیے غلط گواہی دے کر اس آدمی کو پھنسا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرو گے تو انصاف ہوگا کہ ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور ظلم کو اللہ مٹانا چاہتا ہے. اس لیے گواہی سچی دو، چاہے تمہارا فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے تم کو نقصان ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ اگر تم سچی گواہی دو گے تو عدل قائم ہوگا. عدل مانے انصاف، اور عدل اللہ کی صفت ہے.
عدل انصاف اللہ کی صفت ہے، منصف حقیقی اللہ ہی ہے، تو جو چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ کی صفت ہے، اسی کے مطابق انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اعدلوا، یاد رکھو انصاف ہی کرتے رہو، کیا کرو؟ سچ ہی بولو، سچی گواہی دو، انصاف ہی کرو، مظلوم کو اس کا حق کسی نہ کسی طریقے سے دلواؤ۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ عمل تقوی کے زیادہ قریب کرنے والا ہے، یہ بھی ایک تقوی ہے، خالی نماز روزہ ہی تقوی نہیں ہے، سچی گواہی دے دینا بھی بہت بڑا تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، آیت نا پیچھے ھدی للمتقین، تو اللہ سے ڈرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، ذکر اذکار بھی کرو، سچ بھی بولو، غریبوں کی مدد بھی کرو، اور ایک یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو۔ واتقوا اللہ، یاد رکھو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، پھر تم جو کچھ عمل کرتے ہو نا، اللہ کو ویسے بھی خبر ہے، جانتا تو اللہ سب کچھ ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، لیکن تم اپنے عملوں سے اس کو ظاہر بھی کرو۔ اس سے معلوم ہوا دل کی نیتیں کافی نہیں ہیں، دل کی نیتیں عمل سے اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا دل صاف ہو، لیکن جب ان کے عمل ان کی نیت سے نہیں مل رہے ہیں تو ان کے دل صاف ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ اس آیت میں اس طرح بھی اشارہ ہے اعدلوا سے کہ گواہی سچی بھی دینی چاہیے، جھوٹ تو نہیں بولنا۔ دوسرا یہ کہ گواہی کی جب ضرورت پڑ جائے تو پھر چپ بھی رہنا نہیں چاہیے، گواہی دینی چاہیے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ میری اس جگہ گواہی نہ دینے کی وجہ سے معاملہ بگڑے گا اور بیچارے مظلوم کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس کو حق نہیں ملے گا، یا میں ہی ہوں کہ میری گواہی پر صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے، تو پھر کسی طرح کی طرفداری یا لحاظ یا بلا وجہ کسی کی دشمنی سے مت ڈرو۔ وہاں مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے گواہی کا مطالبہ ہو تو گواہی دو۔ لوگ گواہی دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اگر گواہی دیں گے تو ایک کے حق میں ہوگی اور دوسرے کے خلاف ہوگی، تو جس کے خلاف ہم دیں گے بلا وجہ کی کیا ہو جائے گی؟ دشمنی، تو اس دشمنی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو، تم حق بات کہو، مظلوم کو اس کا حق دلاؤ، اور کسی کی دشمنی سے نہ ڈرو۔ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ اگر تم اللہ سے ڈر کر حق بات کہو گے تو دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے نظام کو قائم کیا ہے، تو تمہارا طرفدار تو اللہ ہو گیا۔ وہ کوشش کرے گا، تم گھبراؤ مت۔ اور اگر تم نے دشمنی کے ڈر کی وجہ سے گواہی نہیں دی اور کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کو حق نہیں مل سکا، تو اس کا مطلب ہے تم نے عدل قائم نہیں کیا، تو تم نے تو خود اللہ سے دشمنی لے لی، اس کی دوستی تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والے اور اعمال صالحہ والے جو لوگ ہیں، اللہ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ مغفرت کا مطلب ہے ان کے اعمال میں جو کمی رہ جائے گی یا ان سے جو گناہ ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جو کرنے کے کام ہیں ان میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، نماز تو پڑھی مگر جیسے پڑھنی تھی ایسے نہیں پڑھی، آداب سنتیں چھوٹ گئیں، کچھ بھول چوک ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، نیکی کے کام کیے مگر جیسے کرنے تھے اس درجے کے نہیں ہوئے، تو یہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچتا رہا لیکن پھر بھی کوئی گناہ ہو گیا، چھوٹے موٹے گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے مغفرت کا مطلب۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور پھر بدلہ جو ملے گا نا وہ عظیم ہوگا، کہ تمہارے گناہ معاف کر کے، گناہوں کی معافی کے بعد تم کو ایک بڑی نعمت بھی ملے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تم کو جیل سے رہا کر دیا گیا، بلکہ جیل سے رہا کرنے کے بعد تم کو کچھ انعام بھی ملے گا، رہائی کا انعام۔ اسی طریقے سے جو نیکیاں تم نے کی ہیں، اگرچہ وہ اس درجے کی نہ ہوں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑا انعام ملے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو ہی قبول کر لے گا، اور جیسے عمل ہوں گے ایسے نہیں، اس سے بہت بڑھ کے انعام ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس موقع پر جبکہ گواہی دینے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والا جو عمل بھی کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ گواہی ہو،
چاہے وہ مظلوم کا ساتھ دینا ہو، یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اعمال صالحہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو نہیں کہتے۔ اعمال صالحہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کا ہر حکم جس وقت ہم سے مخاطب ہو، جس وقت ہم سے اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کا مطالبہ ہو، اس وقت وہ کام کر لینا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ عمل صالح ہی ہے۔ کیا یہ عمل صالح ہے؟ اور عمل صالح چھوٹا نہیں ہوتا، کہنے میں چھوٹا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ وعدے کا ذکر اس جگہ جو فرمایا ہے، اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تم گواہیاں دو گے تو گواہوں کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کو گواہی دینی پڑتی ہے نا، اس کو دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک پریشانی اس کے لیے یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ کبھی سچی گواہی دینے میں اپنے رشتہ دار کے خلاف گواہی جا رہی ہے، دوست کے خلاف، تو وہ ناراض ہو گئے، یا یہ آدمی جس کے خلاف اس نے گواہی دی ہے یہ دوست تو نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، ہمسایہ تھا، لیکن اب دشمن بن گیا۔ یا تو دوست کٹے گا یا اجنبی کیا بنے گا، ایک تو یہ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک جج اس جھگڑے میں کوئی فیصلہ ڈیسیژن دیتا ہے تب تک 10 تاریخیں لگتی ہیں، 5 لگتی ہیں، 8 لگتی ہیں، 2 سال یہ جھگڑا چلتا ہے۔ دونوں فریق لڑنے والے عدالت میں جا رہے ہیں، گواہ بیچارہ بھی ساتھ میں رگڑ رہا ہے۔ ہمیشہ گواہ کو کیا کرنا ہے، ابھی میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، میں تو اس وقت کھڑا دیکھ رہا تھا، بس اتنا میرا گناہ ہے، میں نے گواہی دی تھی، اب سارے کام چھوڑو، آج دکان پہ نہیں جانا، کیوں جی آج ڈیٹ ہے، آج کورٹ میں حاضری ہے، آج کہیں نہیں جانا جی، آج کورٹ میں۔ تو اچھی خاصی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، نہ اس نے لڑائی کی، نہ اس نے کرائی، نہ یہ لڑائی کرنے والوں کی طرف، نہ ظالموں کی طرف، نہ مظلوم کی طرف، لیکن اس بیچارے نے گواہی دی تھی، اس گواہی کے چکر میں اس کو روز روز کہاں کے چکر کاٹنے پڑ گئے۔ یہ تو ایک مستقل پریشانی ہے نا۔ اس پریشانی کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گواہ نہ بنوں، میں گواہی دوں نہ، چپ رہوں، جو چاہے ان کے ساتھ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرو۔ وعد اللہ کے وعدے کی طرف دھیان رکھو۔ یہ جو تکلیفیں تمہیں آئیں گی نا، اس پر ایک وعدہ دے رہا ہے اللہ تمہیں۔ وہ وعدہ یہ ہے اجر عظیم، کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا بدلہ ملنے والا۔ یہ بیکار کے چکر نہیں ہے، یہ جو چکر تم عدالتوں کے کاٹ رہے ہو اور جو بلا وجہ کی دشمنیاں لے رہے ہو اور تمہارے اس گواہی کی وجہ سے دوست کٹ رہے ہیں، تو کوئی پریشان نہ ہو، اللہ ان سے بہتر چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے، اجر عظیم۔ جب یہ تمہارے سامنے تو ڈر کس چیز کا؟ ہاں رہی بات کافروں کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کافر لوگ جو ہمارے احکامات کا انکاری کرتے ہیں۔ آیات سے مراد ہے یہاں احکام، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا۔ مثلا سچی گواہی نہیں دیتے، انصاف نہیں کرتے، ظلم و ستم کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کافر لوگوں کا طریقہ ہے، تو وہ یہ دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں نا، تاکہ دنیا میں کیا چیز حاصل ہو، فائدہ۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کر لیں مزے، کتنے مزے کریں گے، کتنے دوستوں کو بچائیں گے، کتنی دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور دنیا کے کتنے مفاد تلاش کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ اس عدالت سے بچ بھی جاتے ہیں جھوٹ بوٹ بول کے، آخر کی عدالت میں کہاں بچیں گے؟ لہذا ایمان والوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا رہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں۔ جب انسان سے مطالبہ ہو اللہ کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا یا کسی چیز کو چھوڑنے کا، تو مخلوق کی طرف اس کی نظر نہیں جانی چاہیے، اپنے خالق و مالک کی طرف نظر جانی چاہیے۔ مخلوق ناراض ہو یا راضی رہے، دوست بنے یا دشمن بنے، اپنے پرائے ہو جائیں یا پرائے دشمن بنے، اس سے نہ ڈرے، نہ مفاد دیکھے، نہ کسی چیز سے گھبرائے، بلکہ یہ دیکھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر گھڑی ہر موقع میں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی۔ وہ بنی اسرائیل پر قرآن پاک میں بار بار آیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اے بنی اسرائیل تم کیا یاد کرو؟ اللہ کے احسانات۔ یہود و نصارہ کو کہا گیا تھا اللہ کے احسان یاد کرو، کیا کیا احسانات تمہارے ساتھ اللہ نے کیا، تم نے کتنی گڑبڑ کی پھر اللہ نے تم کو بچایا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ اس طرح ایمان والوں کو فرمایا تم یاد کرو، وہ تو نہیں یاد کر سکے۔ اور یاد کرنے کا مطلب ہے سوچا کرو کہ ہم پر زیادہ حق کس کا ہے، جس کا زیادہ حق ہے اسی کا حق ہمیں پہلے ادا کرنا ہے۔ ایک مطلب تو یہ احساس ہونا۔
دوسرا یاد کرنے کا مطلب ہے یوں زبان سے بھی ذکر کیا کرو کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ کوئی چیز اگر نہ ہو پاس تو کہو کہ اللہ کا شکر ہے یہ چیز ہمارے پاس نہیں، لیکن کسی مصیبت میں بھی تو مبتلا نہیں ہے۔ ہر موقع پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بینائی دی ہے، رات کو سوئے تو اللہ تیرا شکر ہے کہ آج دن عافیت سے گزر گیا، آج دن ہسپتال اور کے تھیٹر میں، اس میں وارڈ میں یا جیل میں کوٹری میں نہیں پہنچا، اور میں پورا دن ادھر ادھر گھوم پھر کے بھٹک بھٹک کے بہرحال اپنے گھر میں اپنے فیملی میں بچوں میں آ گیا۔ رات کو سو تو صبح اٹھو تو سب سے پہلے کیا پڑھو؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے بچ گیا، رات کو سویا تھا ماری گیا ہوتا، یا سیدھا نہ اٹھتا تو، یا گھر میں کوئی اور آفت آ گئی ہوتی، رات کو سوئے تھے خدا نخواستہ آگ لگ جاتی، سیلاب آتا، زلزلہ آتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کیا کرتے؟ ہر موقع پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اسے کھانا کھانے کے بعد کیا سکھایا؟ الحمدللہ، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ پیاس مٹ گئی بھوک۔ پھر یہ کھانا جو کھایا، جو پانی پیا، یہ غلاظت بن گئی پیٹ میں جا کر۔ باتھ روم سے باہر نکلنے کے بعد کیا بتایا؟ کیا پڑھو؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے یہ جو غلاظت بنی تھی نکل گئی، اگر اندر ہی رہتی تو کیا ہوتا؟ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں یاد کرائیں۔ شیشہ دیکھو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی حسن خلقی واجمل صورتی ولم یمسخ صورتی بذنوبی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی شکل عطا فرمائی، پھر خوبصورت بنایا، پھر میرے گناہوں کی وجہ سے میری شکل بگاڑی نہیں۔ کتنے ہیں جو بگڑ گئے، انسان تھے پھر خنزیر بن گئے، کرتوت دیکھے انسان اپنے، پھر ایسا چہرہ نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کو پریشان حال دیکھو تو بڑا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بی، اللہ تیرا شکر ہے جس تکلیف اور مصیبت میں تو نے اپنے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے بچا رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ایسے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ یہاں یاد کرا رہے ہیں، اذ ہم قوم، یاد کرو وہ وقت جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے، تم پر حملہ کر کے تم کو مٹانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے، بظاہر تم کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری کیا مدد کی؟ فکف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھ روک دیا اللہ نے، وہ تم تک پہنچ نہیں سکے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس سے مراد بہت سارے واقعات ہیں۔ مختلف موقعوں پر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ایسی تدبیریں منافقوں اور مشرکوں نے کی، یہود نے کی، کہ کسی طریقے سے مسلمان بھی ختم ہو جائیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی نہ رہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ بنائی کہ بدر میں آ گئے، ایک موقع یہ ہوا کہ غزوہ احد میں آئے، آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، غزوہ حنین میں وہاں حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا۔ ایک سفر میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی تھے، آپ راستے میں رک گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، جو تلوار آپ کے پاس تھی، جو ہتھیار تھا، آپ نے وہ رکھ دیا اور آپ آرام کرنے لگے۔ ایک دشمن نے دیکھ لیا، اس نے سمجھا کہ ہو یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، ساری دنیا میں اس وقت چرچا ہے ان کا کہ ان کو ختم کرنا چاہیے، بہت آسان موقع ہے۔ آیا، آپ ہی کی تلوار اٹھائی، آپ کو جگایا، کہنے لگا من یمنعک منی، محمد بتا آپ کون بچائے گا؟ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے، وہ کھڑا تھا تلوار رہی۔ کتنا نازک مرحلہ تھا۔ آپ نے ایسے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ بس اس کہنے کا ایسا اثر پڑا کہ اس نے تلوار ہٹا دی اور چپ کر کے حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، جو دائیں بائیں تھے نا، بلایا، میں دیکھو اس کی حالت، یہ کرنے لگا تھا۔ تو خیر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، اور دعوت کھلا کے آپ کو ظاہر کھلا دیا۔ اور یہ ساری تدبیریں اس لیے تھی کہ نبی باقی نہ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو تدبیریں کی، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کی تدبیریں ناکام کر دی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی باقی رہا، نہ رہتے اس وقت نبی باقی شہید ہو جاتے، نبی کا کام تو پورا ہو گیا تھا، لیکن مسلمان بکھر جاتے، ان کو کون سہارا دیتا؟ اسباب کے درجے میں تو یہی پیغمبر کی ذات تھی۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہجرت کے بعد، جو چند مسلمان رہ گئے، کتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا،
اور ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوئے، کتنی دفعہ ہی بالکل مار دینے اور ختم کر دینے کا پلان بنایا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ تم کو گھٹنے نہیں دیا، تم کو بڑھا دیا، تمہاری کمزوری کو قوت سے بدل دیا، تمہاری غربت کو حکومت سے تبدیل کر دیا، اور تم کھل کے کسی کے سامنے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ تمہارے پاس ایک ایسی حکومت بن گئی کہ ساری دنیا کو تم نے پیغام پہنچایا، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو تو سلامتی میں رہو گے، ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ قوت اللہ نے دی۔ جب اللہ نے اس کمزوری میں تمہاری مدد کی کیونکہ تم اللہ سے ڈرتے رہے، تو جب تم حق بات کہو گے چاہے حالات مخالف ہوں، تمہیں حق بات کہنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر کوئی نقصان تم کو پہنچ گیا تو وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ مثال کے طور پہ تم نے حق بات کہی اور کسی نے تم کو شہید کر دیا، تو کیا نقصان ہو گیا؟ شہید ہو گئے نا، اور کیا؟ اور کوئی دشمن ہو گیا، شہید نہیں کیا لیکن دشمنی پہ، تو فائدہ ہے تمہارا، دشمنی میں وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں مل رہی ہیں، تمہارے خلاف پلان بنا رہا ہے، نامہ اعمال میں نیکی مل رہی ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے، تم کبھی ڈرتے بھی ہو تو مسلمان کو ڈرانے پر بھی نیکی مل رہی ہے، اور اگر کبھی تمہیں کوئی جانی مالی نقصان پہنچائے گا، اس پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ اجر بھی دے گا، اور یہی جو آدمی تم پر ظلم کر رہا ہے کل قیامت کے دن تمہارے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہے؟ لہٰذا تم کو چاہیے واتقوا اللہ، صرف اللہ سے ڈرتے رہو بس۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جب بھی نازک حالات آ جائیں اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، یہ ان کی ایک پہچان ہے۔ جب حالات ناموافق ہوں اور خطرات بڑھ جائیں، ہر طرف فتنہ فساد ہو اور انسان کو اپنی جان کا، مال کا خطرہ لگا ہوا ہو، عزت و آبرو کا خطرہ لگا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں جب ہر طرف ایک بے اطمینانی اور خوف اور ڈر کا ماحول بنا ہو، تو اس وقت ایمان والوں کی ایک نشانی علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں سکون اور اطمینان رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اسے کوئی ٹال سکتا نہیں۔ قرآن میں آیا اللہ پاک فرماتے قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا وہی ہمیں مل کے رہے گا، چاہے ہمارا کوئی دوست بنے یا دشمن بنے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس کو تو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے، لہٰذا بس جو اس نے لکھا ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، قائم دائم رہو تم اللہ کے لیے سامنے اس کے حکم پورا کرنے کے، شہداء بالقسط انصاف کے گواہ بن کر، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم یا کسی جماعت کی دشمنی تم کو نہ ابھارے اس بات پر، علی اللہ تعدلوا کہ تم نا انصافی کرنے لگو، اعدلوا انصاف کرتے رہو، هو اقرب للتقوی یہ تم کو تقوی کے زیادہ قریب کر دے گا یہ عمل، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ اللہ ان کو بخشش سے نوازے گا اور بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر ہیں اور ہمارے احکامات اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم وہ تو جہنمی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرتے رہو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، یاد کرو وہ وقت جب کچھ لوگوں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ہاتھ بڑھانے کا مطلب ہے تم کو جان سے مارنے کا پلان بنا لیا تھا، تم کو یا تمہارے نبی پر حملہ کرنا۔ فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کا ہاتھ تمہارے سے روک دیا، یعنی ان کی تدبیریں ناکام کر دیں۔ واتقوا اللہ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مشکلات میں ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، وہ کسی سے نہ گھبرائیں۔